حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے اور کس طرح سے دریائے فرات پر پانی لینے پہنچے اور جام شہادت نوش کیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دریائے فرات کے کنارے عباس علمدار کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا؟ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے کیا کہا اور یزیدی فوج نے عباس علیہ السلام سے کیا کہہ کر پانی سے انکار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ میدان کربلا میں جب سارے نوجوان شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے اور بچے پانی کی صدائیں دے رہے تھے، ان کی پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ غازی عباس علمدار سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی اور پانی کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ سامنے 4000 کا لشکر تھا جو عمر ابن سعد نے تعینات کیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پانی نہ پی سکیں۔ عباس لشکر کے سامنے پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر ابن سعد، امام حسین علیہ السلام نے تجھے ایک پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھیوں، بھائیوں اور چچا اور بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیموں میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس کی شدت اتنی ہے کہ اب اگر تھوڑا سا بھی پانی نہ ملا تو بچے پیاس کی شدت سے مر جائیں گے۔ تو عمر ابن سعد نے، جو اس وقت فوج کے ساتھ پانی پر قابض تھا، کہنے لگا کہ جا کر اپنے بھائی سے کہہ دو اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پانی پر ہماری حکومت ہو تو ہم پھر بھی تمہیں ایک قطرہ پانی کا نہیں دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ یہ سن کر عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سارے بچے پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر عباس علیہ السلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ مولا عباس علیہ السلام زمین پر بیٹھے اور بچوں کو سینے سے لگایا اور ان کو پیار کیا اور کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگی کہ مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں، میں ابھی ان کو یہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی، تم میرے قافلہ کے سپہ سالار ہو اور علم بردار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا قافلہ بکھر جائے گا۔ تو عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا، میرا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا، میرا اب دل بھر چکا ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں اور یہ لوگ دریا پر قابض ہیں۔ مولا، آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے جنگ کروں۔ مولا، میں اب ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اور میں ان کو اب بالکل زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی عباس، تم جنگ نہ کرنا، ہاں تم یہ کام کرو کہ تم جاؤ دریائے فرات سے پانی لے آؤ بچوں کے لیے۔ یہ کہہ کر عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا۔ غازی عباس گھوڑے پر بیٹھے اور دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے کہ جب یزید کے لشکر نے دیکھا کہ عباس علیہ السلام تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک سپاہی بھاگا اور عمر ابن سعد کے خیمے میں جا کر کہنے لگا کہ عباس ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ کانپنے لگا۔ عمر ابن سعد اور شمر جب یہ سنا تو وہ کانپنے لگے اور ڈر ڈر کر پوچھنے لگے کہ کیا وہ ہماری طرف آ رہے ہیں؟ تو اس سپاہی نے جواب دیا، نہیں، وہ ہماری طرف نہیں، دریائے فرات کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر شمر کو حوصلہ ہوا اور کہنے لگا، چلو شکر ہے کہ ہماری طرف نہیں بڑھ رہے۔ لیکن پھر بعد میں کہنے لگا کہ اگر وہ دریائے فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ پانی بھر لیں گے اور ہمارے فوجی کیا کر رہے ہیں وہاں کھڑے؟ تو عمر بن سعد کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے 4000 فوجی دریائے فرات کے کنارے پر تعینات کر رکھے ہیں، وہ انہیں پانی نہیں بھرنے دیں گے۔ جب امام غازی عباس علمدار دریائے فرات کے قریب پہنچے تو 4000 کا لشکر ان کا انتظار کر رہا تھا اور ان کو دیکھ کر انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ غازی امام عباس علمدار آسانی سے ان تیروں سے نکل گئے اور لشکر کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ تو صرف 4000 کا لشکر تھا جو غازی عباس علمدار کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ غازی عباس علمدار آسانی کے ساتھ اس لشکر کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ جس وقت غازی عباس علمدار فوج کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک فوج کا سپہ سالار آگے آیا اور تلوار نکال کر امام عباس علیہ السلام کی طرف آیا تو غازی عباس علیہ السلام نے ایک ہی بار میں اس کو قتل کر دیا اور پھر تیزی سے ان کی فوج کی طرف بڑھتے ہوئے فوج در بدر بھاگ کھڑی ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے مکھی کے چھتے میں سے مکھیاں بھاگتی ہیں۔
غازی علمدار عباس علیہ السلام کی دہشت اور خوف اتنا تھا کہ ان کے سامنے کوئی جنگ کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ جب غازی علمدار عباس دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے تو وہ زمین پر بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنے منہ کی طرف بڑھایا، تو ان کو خیال آیا کہ اگر میں یہ پانی پی لیا تو پیچھے بچے تو میرے پیاسے ہیں۔ تو انہوں نے پانی کو واپس پھینکا اور اپنے گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لے۔ تو ان کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مولا، جب آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور دریائے فرات سے باہر نکلے اور خیموں کی طرف بڑھے۔ اتنے میں یزید فوج نے آپ کا پھر سے محاصرہ کیا اور آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں زید بن برقہ نے آپ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا تو عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کٹ گیا۔ تو آپ نے تلوار کو دائیں ہاتھ میں لیا اور مشکیزے کو منہ میں لیا۔ اسی اثنا میں حکیم بن طفیل نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور آپ کا دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب غازی عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ اپنے منہ میں مشکیزہ لیے خیموں کی طرف رواں تھے اور رکے نہیں۔ ایک تیر جب آپ کے مشکیزے پر آ کر لگا اور پانی اس میں سے گرنے لگ گیا۔ جب مشکیزے میں سے سارا پانی گر گیا تو آپ وہیں پر رک گئے۔ اتنے میں آپ پر تیروں کی بارش ہو گئی اور ایک گز حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر مارا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔